تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مختہم ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد ہزار بار بشویم دہن بمشک و غلاب خلوص نام تو گفتن کمال بے عدد مرعرا رسد کبریا و منی کہ ملکش قدیم است و ذاتش غنی اندران دم کز بدن جانم بری از جہاں با نور ایمانم وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تاریکار قرآن گر تمہیں خواہی مسلمان عزیزتاً نیست ممکن جز بقرآن عزیزتاً مپندار سعدی کے راہ صفا توان رفت جز بر بے اے مصطفیٰ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دست و دامان آل رسول ارشاد باری تعالی بابرکت ہے وہ ذات کہ اس کے قبضے میں ہے سلطنت مملکت ملک اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون ہے جو زیادہ اچھا ہے از روئے عمل کے اور وہ غالب ہے بخشنے والا ہے جس نے پیدا کیا ساتوں آسمانوں کو طے بت ہے نہیں دیکھے گا تو رحمان کی تخلیق میں کوئی تفاوت پس لوٹا اپنی نگاہ کو نہیں دیکھے گا تو کوئی دراڑ کوئی شگاف پھر لوٹا بار بار نگاہ کو اٹھا لوٹے گی وہ تیری طرف نگاہ خاصیہ ذلیل ہو کر درا حالے کہ وہ تھکی درا حالے کہ وہ اور البتہ تحقیق مزین کیا ہم نے آسمان دنیا کو بے مصابیح چراغوں سے اور کر دیا ہم نے اس کو رجم شیاطین کے لیے اور تیار کیا ہم نے ان کے لیے دہکتا ہوا تھا بھڑکتا ہوا تھا اور
ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کا عذاب ہے جہنم کا اور برا ٹھکانہ ہے. جب وہ ڈالے جائیں گے اس میں سنیں گے اس کے لیے وہ جوش مار سنیں گے اس کے لیے وہ آوازیں چیخ والی آواز درا حال ہے کہ وہ جوش مار رہی ہے قریب ہے کہ پھٹ جائے غصے سے. جب کبھی وہ ڈالے جائیں گے اس میں گروہ کی شکل میں پوچھے گا ان سے اس کا دروغہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا؟ وہ کہیں گے ہاں تحقیق آیا ہمارے پاس ڈرانے والا بس ہم نے جھٹلایا اور ہم کہا کرتے تھے کہ نہیں اتاری اللہ نے کوئی چیز نہیں ہو تم مگر بڑی گمراہی. اور وہ کہیں گے کاش اگر ہوتے ہم سنتے اور سمجھتے نہ ہوتے ہم دوزخ میں. بس وہ اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کا. بس دوری ہے دوزخ والا. بے شک جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے ان کے لیے مغفرت ہے اجر کبیر ہے بڑا. پوشیدہ کرو تم اپنی گفتگو کو یا اسے ظاہر کرو بے شک وہ جاننے والا ہے سینوں کے پھیرے. کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا؟ وہ باریک بھی ہیں باخبر ہے. یہ 29ویں سپارے کی پہلی صورت ہے اور اس کا نام سورہ ملک ہے. اور یہ بات اچھی طرح آپ کے ذہن میں آ گئی. ہر صورت جس نام سے موسوم ہے وہی لفظ اس صورت کے اندر موجود ہے. اس صورت کا نام کیا ہے؟ ملک. تبارک الذی بیدہ الملک. ملک کا معنی رائے صاحب سلطنت مملکت بادشاہی. اور اس صورت کے احادیث مبارکہ میں اور بھی نام آئے ہیں. اور اب آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ قرآن کی نزول تقسیم ہے دو طرح مکی اور مدنی. یہ مکی صورت ہے جو ہجرت سے پہلے نازل فرمائی اللہ جل جلالہ و اور اس سے گزشتہ صورت اور اس کا احادیث میں اور بھی نام ہے اس صورت کے اصل اور بھی نام. سورہ واقعہ جس کا معنی بچانے والی. سورہ منجیہ جس کا معنی نجات دینے والی. سورہ مانعہ جس کا معنی عذاب کو روکنے والی. عذاب کو روکنے. حدیث میں آتا ہے امام الانبیاء سید الاولین والآخرین ایک مرتبہ سفر میں تشریف فرما. آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا خیمہ زن ہوئے تو وہاں کسی صحابی کی قبر تھی جو اوپر سے مسمار ہو چکی تھی نشان بھی نہ تھا. تو جس ایک صحابی جس کا خیمہ وہاں تھا اس کو آواز آئی. اس نے غور سے سنا تو اندر سے آواز آ رہی تھی زیر زمین سورہ ملک کی. سورہ ملک. اس صحابی نے آواز سن کے سرکار دو عالم کو اس کی اطلاع دی. فرمایا یہاں میرا صحابی کو آرام کر رہا ہے اور وہ سورہ ملک پڑھا کرتا تھا اور یہ سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کی قیامت کے دن سفارش کرے گی اور یہ عذاب سے بھی روکنے والی عذاب سے بچانے والی اور عذاب قبر سے نجات دلانے والی صورت ہے. اس کی فضیلت یہ ہے جو بندہ سونے سے پہلے عشاء کے بعد اس صورت مبارکہ کو پڑھ لے کل قیامت کے دن یہ صورت اپنے پڑھنے والے کے حق میں بڑی پرزور سفارش کرے گی اور اللہ اس کی سفارش کو رد نہیں فرمائے. اس سے پہلے سورہ تحریم تھی. رائے صاحب توجہ ہو. سورہ تحریم میں اللہ نے اپنے پیغمبر کے حقوق بیان فرمائے. ازواج مطہرات سے ایک لغزش ہوئی. اس لغزش کے بعد اللہ نے تنبیہ فرمائی اور اپنے پیغمبر کے حقوق بیان فرمائے. بات سمجھ آئی؟ پیغمبر کے حقوق بیان فرمائے. سورہ مبارکہ میں اللہ نے اپنے حق بیان فرمائے اپنا تعارف کرایا. تبارک الذی بیدہ الملک. بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں سلطنت جس کے قبضے میں بادشاہی. آج بادشاہت ٹکڑوں کی شکل میں ہے. سینکڑوں بادشاہتیں ہیں دنیا میں بڑی اور چھوٹی اور وہ تاج شاہی پہن کے مست ہے اس میں.
اصل حقیقی بادشاہ کون ہے؟ اللہم مالک الملک، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ، توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہتا ہے وہ تاج شاہی پہنا دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین۔ اور یہ سلطنت مادی نعمتوں میں سے ہے، یہ سلطنت توجہ، دنیا میں دو طرح کی نعمتیں ہیں، ایک مادی نعمتیں بے شمار ہیں، اس میں جو نعمتیں ہم کھاتے ہیں، جو نعمتیں ہم پہنتے ہیں، جن میں ہم بسیرا کرتے ہیں، ہماری ہریالیاں، ہماری سبزیاں، ہمارے باغات، ہماری نہریں، ہماری سواریاں، ہماری کار کوٹھی بنگلے، اور اس نعمت کا کامل درجہ، اعلیٰ درجہ وہ بادشاہت کا مل جائے، وہ بادشاہت کا۔ ایک دنیا میں نعمتیں ہیں روحانی، اس میں علم، ہدایت، اخلاق کا سنورنا، اکرام مسلم کا آ جانا، انسانیت کو اپنی شناخت ہو جائے کہ میں کیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے، اللہ کی معرفت مل جائے، اللہ کی معرفت، اور اس کا آخری اعلیٰ درجہ ہے نبوت و رسالت کے فائز۔ اور مادی نعمتیں کسبی ہیں، روحانی نعمتوں، مادی نعمتوں کا آخری درجہ بادشاہت کا ملنا وہ بھی کسبی ہے، اور روحانی نعمت کا آخری منصب نبوت اور رسالت وہ کسبی نہیں رہنا تھا، وہ کیا ہے؟ وہ بھی اللہ کی۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ خود انتخاب کرتا ہے لوگوں میں سے مقام نبوت اور رسالت۔ اور یہ تبارک، برکت، برکت کہتے ہیں کسی چیز میں بڑھوتری آ جائے اور اس میں تطہیر بھی ہو، تقدیس بھی ہو، وہ بڑھوتری، بے ایمانی نہ ہو، بددیانتی سے بڑھوتری آتی وہ اللہ کی طرف سے بڑھوتری آتی۔ نبی علیہ السلام کے حال میں ایک پیالہ جو ایک آدمی کی سیرابی کے لیے ہے اور اس میں اللہ نے برکت ڈالی، سینکڑوں نے پی لیا، چند آدمیوں کا کھانا وہ 20 لوگوں نے کھا لیا، یہ ہے برکت۔ یہ کیا ہے؟ برکت۔ اور اللہ کی یاد کے لیے بہت سے اذکار ہیں، ان میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور ان میں یہ لفظ بھی ہے تبارک الذی، اور اس کا ذکر قرآن میں ہے، کہیں پہ فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہیں پہ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اور اسی کو یہی جملہ منقول ہے قرآن میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا، وجعلنی مبارکا، اللہ نے مجھ عیسیٰ کو بابرکت بنایا۔ برکت کس کی طرف سے؟ کس کی طرف سے؟ اللہ۔ تو فرمایا بابرکت ہے وہ ذات، دن بتلایا، اللہ نے اپنا تعارف کرایا اور اپنے حقوق کو بیان فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات کہ اس کے قبضے میں ہے ملک۔ اور فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، اس دنیا میں بھی اسی کے قبضے میں ہے اور کل قیامت کے دن بھی کس کے قبضے میں ہوگا؟ بیدہ، اسی کے قبضے میں۔ والسماوات مطویات بیمینہ، زمین و آسمان لپیٹ کر اس کی قدرت، فرمایا، اور آگے فرمایا وہو علی کل شیء، وہ ہر چیز کو سے قدرت، ہر چیز کو سے قدرت، آسمان اس کے حکم کے تابع، ساری کائنات اس کے حکم کے تابع، دریا کی روانیاں اس کی قدرت سے، پہاڑوں کی بلندیاں اس کی قدرت سے، اور زمین پہ تمام شجر کا اور نباتات کا اگنا اس کی قدرت سے، اور زمین میں ہریالی اس کی قدرت سے، اور زمین میں صحرا اس کی قدرت سے، میرا اور آپ کا وجود اس قادر ہے، وہ ساری کائنات کو ٹال سکتا ہے، کوئی اس کے حکم کو ٹال نہیں، وہ قدیر ہے، ہر چیز للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ اس کے پاس سلطنت ہے، بادشاہی آسمان زمین کی، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، اور جس کو او یزوجہم ذکرانا واناثا، جس کو چاہے بیٹیاں اور بیٹے دے، ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہے وہ قادر ہے، وہ کیا ہے؟ سارے اسباب بربادی کے
ان میں کامیابی کا راستہ نکال دے اور سارے اسباب ظاہراً خوشحالی کے اور اس کے اندر بدحالی کر دے، وہ کیا ہے؟ آگے ارشاد فرمایا اپنی قدرت کی نشانیاں علی اسنین، آگے کیا ہے؟ اللہ نے اپنا تعارف کرایا، پھر قدرت الذی خلق الموت والحیات، وہ موت و حیات کا خالق ہے، موت و حیات کا مالک بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے۔ مالک بھی کون ہے؟ موت و حیات کو اس نے پیدا کر لیا۔ بعض کہتے ہیں اس کے بعد موت کے بارے میں ایسا دو نظریے ہیں، ایک عدم کا، ایک وجود کا، اور وجود کی یہ دلیل ہے، جب اس کو پیدا کیا تو اس کا وجود ہے، جب اس کو پیدا کیا تو اس کا، اور حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن جنت اور جہنم کے درمیان میں سیاہ مینڈے کی شکل میں ایک چیز کو لایا جائے گا، جنتی اور جہنمی دونوں اس کو دیکھیں گے، پوچھا جائے گا، بتایا جائے گا یہ کیا ہے؟ موت۔ پھر اس کو ذبح کر دیا، پھر اس کو ذبح کر دیا، اور وہ دن بہت بڑی خوشی کا دن ہوگا اہالیان جنت کے لیے، اب ہمیشہ ہمیشہ سدا بہار جنت میں، اور وہ حسرت کا اور افسوس کا دن ہوگا جہنمیوں کے لیے، اب تمہیں ہمیشہ جہنم میں رہنا، موت ختم۔ وہ بندہ تکلیف میں ہو تو موت کا انتظار کرتا ہے کہ موت آئے گی تو تکلیف سے نجات ملے گی، وہاں اللہ تعالیٰ موت کے خالق ہیں اور وہاں موت کو ختم کرتے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات، یہ موت و حیات کا خالق بھی اللہ اور مالک بھی اللہ۔ اور آگے فرمایا یہ موت و حیات کس لیے رکھی؟ تاکہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس کو اللہ نے لمبی عمر دی تو فرمایا اس لمبی عمر سے فائدہ اٹھا کے اچھے عمل کر لے، اس لمبی عمر سے فائدہ اٹھا کے۔ بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی جس کو لمبی عمر بھی ملے اور پھر اللہ کا نام اعمال نامہ خالی، فائدہ نہ ہو۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو بہت تھوڑی سی عمر ملی اور تھوڑی سی عمر میں بہت بڑے کام کر گئے۔ حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند اور قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ 39 سال کی یا 42 سال کی عمر پائی انہوں نے، کتنا بڑا کام کر گئے۔ ہمارے جیسے نکموں کو عمر نو بھی مل جائے تو کچھ بھی نہیں کرے، آئے چلے پھرے، گھومے پھرے، کھایا اور پیا اور دنیا کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہوئے اور بستر میں مر گئے۔ زندگی کا مقصد یہ ایکم احسن عملا، سب توجہ، یہاں لفظ ایکم ہے، سب توجہ، ایکم اکثر عملا نہیں، تو ہزارہ نفر پڑھتے تھے، احسن ہے۔ بعض کا ذوق یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ کھانا ہو بھلے 2 لقمہ ہو اچھا ہو، بعض کا ذوق ہوتا ہے تھالی پریجی ہو۔ احسن کیسا عمل پیارا لوگ، رکعات 100 نہ بھی ہوں 2 ہی رکعات ہوں، وہ اخلاص سے لبریز ہوں اور ان 2 رکعات میں پوری توجہ کی مرکز اللہ کی ذات، پوری توجہ کی مرکز۔ انما الاعمال بالنیات، نیت میں کیا ہو؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا، ساری دنیا سے کٹ جائے اور توجہ کا مرکز اللہ کی ذات کو بنائے۔ اللہ اکبر، ایکم احسن۔ اس لہذا نماز بھی خوبصورت ہو، روزہ بھی خوبصورت ہو، تلاوت بھی خوبصورت ہو، ذکر الہی بھی خوبصورت ہو، اس وقت کسی اور کی طرف توجہ نہ، ہماری بیویوں کی طرح نہیں جناب، سبحان اللہ سبحان اللہ، اے پتر چولہا بھی جلا لیا کہ نہیں، سبحان اللہ، اے چائے بھی پکا لینے سے تیرا بودا جانتا ٹائم ہو، سبحان اللہ، اور روٹی بھی گون، آٹا بھی گون لیا کہ نہیں۔ جب توجہ ہو نماز کی طرف، ایکم احسن عملا، کیسا ہو؟ سبحان احسن۔ میرے استاد محترم شیخ الحدیث مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے زمانے کے طالب علم میں فرمانے لگے، مولانا مختار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، اللہ ان کی دونوں کی قبروں پہ رحمت کرے، یہ استاد ہیں دونوں، مولانا طارق جمیل صاحب، ان سے بڑے لوگوں کے بھی استاد ہیں، کچھ لوگ گمنامے میں زندگی گزار گئے، ان کو اللہ نے شہرت دے دی، اور ان سے بڑے بڑے علماء کے استاد، ان سے بڑے آدمی کا نام دے دو، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کے بڑے بیٹے ابو معاویہ بزرگ کے بھی استاد، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کہ میں نے
پورے ہند و پاک کا جائزہ لیا اور بیٹے کو یوں لے کے آئے. فرمایا عبداللہ تیرے تو ورنہ مولوی میں اپنے پتر واسطے کوئی سمجھ نہیں آن ڈیا کہ میرے پتر کو پڑھا دے. پوری ہند و پاک میں نظر تیرے اوپر پڑی اپنے بیٹے کی معلم میں. اللہ سے بخار کے بیٹے کی سمجھ آ گئی نہیں؟ بڑوں کے اور بھی لوگ ہیں اور بھی علماء کے استاد ہیں. جی جی ماشاء اللہ. تو وہ نماز ظہر سے پہلے بچے پہلے سے میں تلاوت کرتے تھے. مولانا محترم صاحب سے فرمانے لگے حضرت ان بچوں سے کہتے ذرا آواز کو آہستہ رکھے نماز میں خلل آتی ہے. اور بشیر تک آتا ہے خلل آتی ہے. اور ساتھ فرمانے لگے تائید کے طور پہ کہ حضرت ایسا ہی ہے. فرمایا حضرت میری بات چھوڑے میں کہہ دوں گا تو یہ بچے آہستہ سے تلاوت کر لیں گے. فرمایا کیوں حضرت؟ فرمایا بس میری بات چھوڑے. مولانا محترم صاحب یہ فاضل سہارنپور ہیں. مولانا ذکر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے مولانا محترم صاحب فرمانے لگے کیوں حضرت میری تو نماز میں خلل آتا ہے. فرمایا میری بات چھوڑے. جب زیادہ اصرار کیا تو فرمایا حضرت میری تو کچھ عجیب سی کیفیت ہے. جب نیت باندھ لیتا ہوں مجھے دائیں بائیں کے کچھ پتہ مجھے اپنے دائیں بائیں کے آپ کا ہے. یہ ہر ایک کی اپنی کیفیت ہے. اللہ ہمیں کیفیت نصیب فرمائے. تو فرمایا ایکم احسن عملا. اکثر انہیں کہا عمدہ ویسے بڑے ذوق نال تھکے ٹوٹے ہو رہے صاحب. اب پتر ایک چائے کا کپ لیا جناب, ڈرائیور چائے کڑک چائے ستھری دی ہو اے نہیں کہتا پیالہ مریض کے لیا تھوڑی لیا ہوئے ستھری 2 کوٹ ہوئے ہوئے ستھری میں مزہ آ جائے. تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں عمل کیسا ہو خوبصورت عمدہ. کیا بات ہے ماشاء اللہ. ہاں عمدہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے. آگے فرمایا بہو العزیز الغفور. وہ غالب بھی ہے وہ جو چاہے گرفت کر سکتا ہے غالب ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ سارے اپنے بندوں پہ غالب ہے. بے شک وہ ایسا عزیز ہے کہ اس کو مغلوب نہیں. ساتھ ہی فرمایا وہ غفور بھی ہے, درگزر بھی کرتا ہے, معاف بھی کرتا ہے. یہاں بھی درگزر کر رہا ہے, قبر میں بھی کرے گا, آخرت میں بھی غفور. ٹھیک آگے شاہ فرمایا اپنے دیکھو اپنا تعارف کرا رہے. الذی خلق سبع سماوات طباقا جس نے 7 آسمانوں کو بنایا. کیسے بنایا؟ اور حدیث میں آتا ہے اس زمین سے جتنے اس آسمان کا فاصلہ ہے, آسمان دنیا آسمان اول کا, اس آسمان سے اوپر والے آسمان کے درمیان میں اتنا بڑا خلا ہے. پھر اس سے اوپر 7 آسمانوں کے درمیان میں اتنا خلا ہے. اس کی حیت کیا ہے؟ میری اور آپ کی سوچ کی فہم کی اس تک رسائی نہیں. اور ہر جگہ اس سوچ کو دوڑانا بھی لیکن ایسا بڑی خوبصورتی یہ گفتگو فرما رہے تھے ہر جگہ عقل کی رسائی نہیں. اور اس کے اوپر کیا ہے؟ جنت. اس کے اوپر کیا ہے؟ جنت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہجرت کا جو ذکر ہے تو زمینی سفر بیت اللہ سے بیت المقدس اور اس کے بعد فضا, پھر پہلا دوسرا آسمان ملاقاتیں, اور اس کے بعد انتہا سدرۃ المنتہا. انتہا جنت الماوا. جنت بھی وہی, جنت بھی اس سے اوپر ہے. اور پھر اس سے اوپر وہ نظام ہے عرش و کرسی. ٹھیک ہے, جنت بھی کہاں ہے؟ اور حدیث میں آتا ہے آسمان کے دروازے بھی ہیں. میں راج کا قصہ نہیں سنا, میں نے 12 سنایا ہے. دروازے پہ دستک دی تو فرمایا کون ہے آپ کے ساتھ؟ 7 آسمانوں کے دروازے کھلے گئے. یہ بھی فرمایا 7 آسمان بنائے تھے بس. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. رحمان کی تخلیق میں آپ کو دلال و شگاف آسمان کی تخلیق میں کوئی دراڑ, زمین کی تخلیق میں تفاوت کا معنی کوئی بیشے نہیں. تفاوت کا معنی اس میں کوئی نقص, تنقیص, کوئی عیب میری طرف کوئی عیب آسمان کی تخلیق میں. تو جناب آسمان کا جناب لی اللہ نے اپنے آرڈر دنال ایسا پینٹ کیتا ہے پتہ نہیں 50,000 سال بیت گئے, کتنا عرصہ بیت گیا. یہ تخمینہ اور اندازہ ہے, کنفرم علم کسی کو نہیں, اور ابھی تک اس میں رنگ بھی اس کا پھیکا نہیں پڑا. شیخ ثانی فرماتے ہیں نگاہ کن بدی گم بدے زر نگاہ سقفش بھوت بے ستون استوار. اور اتنا بڑا آسمان جس کے نیچے ستون بھی اور اس کا رنگ بھی بدم نہیں ہوا. سبحان اللہ. رائے صاحب نے اتنا خوبصورت بنایا, اللہ اس میں رہنا نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ وہاں بھی قیامت کے لیے درس جاری فرمائے.
بس سال کے بعد سوچ رہے ہیں کہ اس کا پیٹ پھر کریں. اتنا شوق سے خرچہ کیا رائے صاحب جیسے ہزاروں لوگوں نے اور لوگوں نے. غریبی اپنا جھونپڑا آشیانہ بناتا ہے تو وہ جنابری بھرے 10 بائی 10 کا کمرہ ہو, سال کے بعد وہ بھی کہتا ہے یار اتنا شاندار رنگ سی, اور آسمان کا رنگ آج تک ما تفاوت بات رفیع خلق الرحمن من تفاوت. ٹھیک ہے, تو آسمان کی تخلیق میں آپ کوئی دھراڑ کوئی شگا فرج البصر نگاہ کو فرج نگاہ کو دوڑا کیا بات سبحان اللہ. اور آگے فرمایا فرج البصر حل ترا فرج البصر حل ترا من فطور, آپ اس میں کوئی دراڑ نہیں دیکھیں گے کوئی نقص. سمر دل بسرا اللہ کہتے ہیں پھر نگاہ دوڑا پھر دیکھ کر رہتے بار بار دیکھ. تیری نگاہ تھک کر ذلیل ہو کے نیچے آ جائے گی مگر تیری نگاہ کوئی رپورٹ دراڑ کا اور شگاف کا کوئی تنقیص کا کوئی نقص کا رپورٹ نہیں. ساڑی تے نگاہوں میں بڑی چھٹی رپورٹ دے چھڑ دیا, ہر پاس سے جناب نقص کاٹ دے گا. ولیمے والا بیچارہ جناب 10 لاکھ روپے لاوے کھانے تھے, کوئی چھڈو جو بوٹیاں گڑی پہ سی اگلا کہندا چھتر کٹ کے مارا نو سر تے میرا کھ نہیں رہا تے کہندا جناب کوئی کہندا مرچاں بوتیاں سی کہندا مرچاں ہی کوئی نہیں سی. وہ ہر چیز میں نقص نکال رہا ہے. اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں کہ میرے آسمان میں کوئی نقص نکال کے دکھا. آج تک کسی نے نکالا نقص نہیں. ہماری مجلس میں رائے صاحب سب سے زیادہ علم والے ہیں. رائے صاحب آپ نے بڑی تاریخ کا مطالعہ کیا, کسی دہریہ کا کسی ہندو کا کسی سکھ کا کوئی تحریر قلم سے گزری ہے جس نے آسمان میں نقص نکالا ہو؟ نہیں آج تک نہ نکالا ہے نہ قیامت کے صبح تک کو نقص نکالا. یہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے, یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں, یہ اس کی تخلیق کا شاہکار ہے. بے شک. اور آگے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, ہم نے آسمان دنیا کو, یہ جو پہلا آسمان اس کو آسمان دنیا اس لیے کہا جاتا ہے دنیا والوں کی نظر اسی پر پڑتی ہے, اوپر والے ہمارے نگاہوں سے اوجھل ہیں. اس کو ہم نے مزین کر دیا چراغوں سے. ذرا تصور کریں اس میں اگر یہ کواکب یہ ستارے نہ ہوتے, اس میں کرے بہت زیادہ ہیں, کوئی قریب کسی قریب لائٹ نظر آ رہی کسی کی دور نظر آ رہی ہے تو یہ کیسا لگتا, بھدا سا نہ لگتا. سب دیکھیں تصور کریں 2 منٹ کے لیے, رات کو آپ کھلے آسمان کے نیچے لیٹے ہوں اور آسمان کے جگہ ستارے اور اتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے چراغوں سے اس کو مزین کر دیا. انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب, ہم نے اس آسمان دنیا کو ستاروں سے جگمگ کر کے مزین کر دیا, اتنا خوبصورت لگتا ہے. اسی کو دیکھ کے ہم بھی گھروں میں چراغاں کرتے ہیں. کوئی لوڈ شیڈنگ آئے ہو جائے تو چراغاں ہماری ختم, اور وہ جنریٹر کا تیل ختم ہو جائے, اگر تیل نہ ملے تا ختم, اور یہ 1000 سال سے چل رہے ہیں. اور آگے فرمایا ہم نے اس کو مزین کیا اور دوسرا کیا نظام رکھا سورج آسمان میں وجعلناہ رجوما, اور ان ستاروں کو ہم نے رجم بنایا شیاطین کے لیے. یہ جب سے کائنات کا وجود بنایا شیاطین اوپر جاتے تھے. پہلے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت تو پہلے بھی ان کو ستارے یہ شہاب ثاقب اوپر سے مارے جاتے تھے. یہ اس کا قرآن میں ذکر ہے فاتق اللہ من خطف الخطفۃ فاتبعہ شہاب ثاقب, اور اس کا وانہم ظنوا کما وانا لمسنا السماء فوجدناها ملیت حرسا شدیدا شہبا. قرآن میں ذکر ہے یہ ان کو ستارے یہ مارے جاتے آگ کے شعلے کی طرح نیچے آ جاتے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا یہ کہانت کیا چیز ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شیاطین اوپر جاتے ہیں اور یہ اوپر جا کے اوپر فرشتوں کے پاس جو نظام کائنات ان کے سپرد کیا جاتا ہے اس میں سے ان کی گفتگو تھوڑا سا حصہ سن لیتے ہیں. یہ نیچے لا کے اپنے بیلی سجن دس دینے اور ایک بات کا 100 جھوٹ اس میں ملا کے پھر وہ بتاتے ہیں. اور فرمایا غیب داں صرف اللہ کی ذات ہے, کاہن غیب نہیں, بلکہ کاہن سے غیب داں سمجھ کے اس سے کوئی بات پوچھنا یہ شرک ہے. یہ کیا ہے؟ شرک. شیاطین بتاتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے وقت آسمان پہ پہرے اور سخت ہو گئے. ان آج بھی محسوس ہوتا ہے اوپر کبھی کبھی قدر ستارہ ٹوٹیا وہ شہاب ثاقب ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان ستاروں کو رجب بھی بنایا شیاطین کے لیے. اور ستاروں کے متعلق 3 طرح کی باتیں ہیں. ذرا سب توجہ ہو. ایک تو آسمان دنیا کو مزین کیا اور شیاطین کے لیے رجم بنایا, اور دوسرا یہ زمین کا جو ٹکڑا ہے اس میں بڑے بڑے صحرا ہیں, جنگل ہیں, پہاڑ ہیں, اور اس میں 14 لاکھ مربع پہ پھیلے ہوئے سمندر ہیں. سمندروں میں کشتیاں چل رہی ہیں, آج تو بڑے بڑے بیڑے چل رہے ہیں,
اور اس طرح زمینی سفر ہے، رات کو لوگ جب سفر کرتے تھے تو اپنی راہوں کو متعین کسے کرتے تھے؟ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں کے ذریعے لوگ اپنے راستے کو، جہت اور سمت کو متعین کرتے ہیں۔ ٹھیک، تو کتنے فائدے سے آسمان کو مزین کیا، شیاطین کے لرزم بنایا، اور زمین پہ بسنے والے انسانوں کے لیے ان کو کیا بنا دیا؟ رہنمائی کا کام کرے۔ توجہ، ایک ہے رات کے اندھیرے میں، کہ رات کے اندھیرے کی ظلمتوں میں راستہ متعین کرنا، اور ایک روحانیت کے اندھیرے میں اپنی راہوں کو متعین کرنا، ہر ثواب کے ذریعے۔ اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی سراج منیر ہے، میرا نبی سراج منیر ہے۔ اور آسمان دنیا پہ ایک سراج ہے مادی، اور آسمان ہدایت پہ سراج منیر ہے پیغمبر، اس کے آسمان دنیا پہ ستارے ہیں جس سے لوگ راستے متعین کرتے ہیں۔ تو آسمان ہدایت کے آسمان پر ستارے ہدایت کے بھی ہیں، فرمایا صحابی کا نجوم بیہی اقتدیتم اہتدیتم، میرے نبی وہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت میں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اور سب کو بات سمجھ میں آئی؟ جی جی بالکل، کیا بات۔ کہ آسمان، ایک آسمان یہ ہے آسمان دنیا، اس کے لیے ستاروں سے مزرات کا مسافر راستے متعین کرتا ہے۔ ایک آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، اس سے شریعت کے راستے پہ چلنے والا اپنے راستوں کو متعین کرتا ہے، اور جس نے ستاروں کا انکار کر دیا وہ گمراہ بھٹک گیا۔ وہ آخری جو ہمارا کنارہ ہے، چلتے چلتے ہم نے کہاں جانا ہے؟ جنت میں، وہ جنت تک جس نے آسمان ہدایت کے ستاروں کا انکار کر دیا وہ اس تک انہوں راہ لبنا ہی کوئی نہیں، انہوں ستارے ہی چھڑ دیتے، راہ کی تو لبے گا۔ آگے توجہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے تیار کیا ان کے لیے دہکتا ہوا سانپ، تیار کیا ہم نے ان کے لیے، کن کے لیے؟ شیاطین۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور ان کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا۔ ذرا سے توجہ، اور دہکتا ہوا عذاب کن کے لیے؟ جنہوں نے اپنے رب کا، اس کی ذات کا انکار، اس کی صفات کا انکار، اس کے بھیجے ہوئی شریعت کا انکار، اس کے نازل کردہ آسمانی کتابوں کا انکار، اس کے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسول کا انکار، یہ سب انکار میں شامل ہے۔ ماشاءاللہ، اس نے اپنے نبی کو خاتم النبیین بنایا، ایک بندہ ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ کی زد میں آ رہا ہے، اللہ استغفر اللہ، اللہ کے نظام کو اس نے انکار کیا۔ ہاں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب جہنم، جہنم کا عذاب، وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ، بہت برا۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا، جب اس میں ڈالے جائیں گے تو سنیں گے وہ چیخ کو، سنیں گے وہ، ایک تو جہنم کی چیخ ہوگی، ایک اس کی اپنی جناب شہیقا، وہ چیخ کو سنیں گے، وہی تفور، اور وہ جہنم جوش مار رہی ہو۔ اور قرآن میں ہے وہ جہنم جوش مارتی ہوں کہے گی حل من مزید، یا اللہ اور بھی کوئی کافر مشرک ہے تو انہیں بکھا لیتا، وہ دنار بھی نہیں پڑھ رہا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ، اللہ ہم سب کو محفوظ۔ اور فرمایا تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے وہ غصے سے پھٹ جائے، قریب ہے وہ غصے سے پھٹ جائے، جہنم جوش مارے گی، اس کو غصہ آئے گا، قریب ہے۔ اور فرمایا کلما القی فیہا فوج، جب کبھی اس میں ڈالا جائے گا انہیں گروہوں کی شکل میں، جماعتوں کی شکل میں، کس کی شکل میں؟ جماعتوں کی شکل میں، یا تو برادری لیول پہ پھر وہ جماعتیں بنیں گی، قومی سطح پہ بنیں گی، یہ ملکی سطح پہ بنیں گی، یہ علاقائی سطح پہ بنیں گی۔ اے جناب ہن روس دے کافر آ جان، ہن چائنا ہے بیلی آ جان، اب یہ ہندوستان والے ہندو آ جائیں، کلما القی فیہا فوج، گروہوں کی شکل میں، سألہم خزنتها، وہ جہنم کا داروغہ ان سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا؟ اور جہنم کا داروغہ یا داروغے کا تصور سورہ وہ 24ویں سپارے میں، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها، اور متقی لوگوں کو ہانکا جائے گا اور ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، پھر وہ جنت کا داروغہ ان سے پوچھے گا اور ان کو سلام پیش کرے گا۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها، اور لوگوں کو، کافروں کو ہانکا جائے گا اور وہاں سب سے پہلے ان کا واسطہ پڑے گا جہنم کے دربان داروغے سے، خزن۔ یہاں پہ فرمایا جہنم کا داروغہ ان سے پوچھے گا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا؟
وہ کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا، ہم ہمارے پاس جانے فکذبنا، ہم نے اس کو جھٹلایا، ہم نے نبیوں کی نبوت کا انکار کیا، رسولوں کی رسالت کا انکار کیا، اور ان کے نمائندے علماء ہم نے ان کا انکار کیا۔ ڈرانے والے تو آئے، وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، اور ہم نے ہماری بدبختی ہم پہ غالب آئی، انہوں نے کہا یہ اللہ کا کلام، یہ خدا کا پیغام ہے، ہم نے کہا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، اللہ نے کوئی چیز اتاری نہیں۔ تم اللہ پہ جھوٹا الزام باندھ رہے ہو۔ مَا نَزَّلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِن شَيْءٍ، ہم نے جواب میں یہ کہا اللہ نے کسی انسان پہ کوئی چیز نہیں اتاری۔ اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ، تو دروغہ جہنم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم بہت بڑی گمراہی، تم بہت بڑی اعتراف کریں گے، اعتراف کریں گے اپنے جرائم کا، کفر کا، شرک کا، نبیوں کی آمد کا، ڈرانے والے آئے، مگر ہم نے یہ کہہ کے، اور کیا کہیں گے قرآن میں، قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، ہائے ہائے اے ہمارے رب، ہم پہ ہماری بدبختی غالب آ گئی، ہم گمراہ نہیں۔ اور کیا کہیں گے، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، اور کہیں گے ہائے کاش ہم سنتے، ڈرانے والوں کی بات کو سنتے اور اس پہ کان رکھتے، وقال او نسمع او نعقل، کاش ہم سنتے۔ فلاح کے لیے دو ہی باتیں ہیں، سننا اور سمجھنا، سننا اور سمجھنا۔ اور قرآن میں اللہ نے کہا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بدترین جانور، بدترین چوپائے وہ گونگے بہرے ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے، جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اور اس عقل کی وجہ سے انسان مکلف ہے، نابالغ بچہ اس کے پاس عقل نہیں ہوا، احکامات کا مکلف ہے۔ ساری دنیا کے درندے پرندے چرندے ان کے پاس عقل سلیم نہیں ہے، وہ احکامات کے پابند نہیں۔ اسی طرح خدا نہ خواستہ ایک آدمی فاطر العقل ہو جائے تو وہ نماز کا پابند ہے، یہ عقل ہے جس کی وجہ سے انسان مکلف ہے۔ کنا نسب و ناقل، اور دو ہی چیزیں، اور کامیابی کے لیے دو ہی راستے، سننا اور ماننا، عقل۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے عقل کو پیدا کیا اور اللہ نے اس سے کہا آگے آ جا، اور آگے آ جا، پھر کہا اللہ نے پیچھے ہٹ، عقل پیچھے ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تیری وجہ سے میں کچھ لوگوں کو دوں گا اور تیری وجہ سے روکوں گا، جن نے تجھ کو استعمال کر کے، تجھ عقل کو استعمال کر کے میری معرفت تک رسائی حاصل کر لی، اس کو جنت دوں گا، اس کو اپنا قرب دوں گا، اس کو اپنی رضا دوں گا۔ اور جس نے تیرے ہوتے ہوئے پھر انکار کیا ہمارا، تو اس کو ہم معلوم کر دیں گے۔ یہ عقل بہت بڑی نعمت ہے۔ اس طرح منزل تک پہنچنے کے لیے دو راستے ہیں، یا تو آدمی تقلید کرے یا مجتہد ہو خود، یا تو کسی نے دین کی بات بتائی اس کو مان لیا، نماز پڑھیا کر ٹھیک ہے، روزہ رکھیا کر ٹھیک ہے، اور قرآن کی تلاوت کریا کرے، شراب نہیں پینی، زنا نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، تقلید کرنی۔ ایک تقلید ہے علماء کی، کتاب و سنت کے پیغام کی بات پہ لبیک کہنا، یہ تقلید، یہ اچھی بات ہے۔ ایک جاہلوں کی تقلید ہے، بہت سے لوگ خام خواہ جنابی تقلید اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ وہ جو جہلا کی تقلید ہے اس کی تو قرآن نے مذمت کی ہے، قالوا بل وجدنا آباءنا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، تمہارے باپ دادوں کے پاس عقل نہیں، ہدایت نہیں، پھر بھی تم ان کی بات مانو گے۔ جہاں کہنے والا عقل کے ذریعے، عقل سلیم کے ذریعے اور ہدایت کے پیغام کو تم تک دے رہا ہے، اس کی بات مانو، اس کی بات جو پیغام قرآن کا دے رہا ہے اس کی بات مانو، یہ تقلید ہے۔ تو یہ سمجھ کے ذریعے سے انسان فلاح تک پہنچتا ہے، سن کے، اور یہ عقل کے ذریعے سے۔ اب یہ دونوں کیا کہیں گے، ہائے کاش ہم سنتے اور سمجھتے، آج ہم دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، یہ اپنی گناہوں کا اقرار کریں گے، فسوقا، اب دوری ہے جہنم والوں کے لیے۔ آگے اللہ جل جلالہ امن والوں کا ضابطہ ہے، اللہ کا انداز بیان ہے، جہاں جنت کا ذکر اس کے بعد جہنم کا، اگر جہنم کا ذکر ہے اس کے بعد جنت کا، کفار کا ذکر ہے تو اللہ ایمان والوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ یہ جہنمیوں کا ذکر کیا، جہنم اور جہنمیوں کا ذکر، آگے اللہ تعالیٰ جنت اور جنتیوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، جو لوگ اپنے رب سے ڈر گئے بن دیکھے، اور سب توجہ کیسے، بن دیکھے، اللہ کو دیکھا ہم نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ اور اہل بیت نے دیکھا، قرآن کا نزول انہوں نے دیکھا، اور انہوں نے فتوحات کو دیکھا، معجزات کو دیکھا، پیغمبر کے کمالات کو دیکھا،
اور ہم نے ان الذین یخشون ربہم پیغمبر کو بھی نہیں دیکھا، نزول قرآن کو نہیں دیکھا، صاحب کا انبیاء کو نہیں دیکھا، صاحب کا کتب سماویہ کا زمانہ ہم نے نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، مگر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، میرے وہ بندے جو بن دیکھے مجھ پہ ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے۔ صحابہ کرام سے کہا ایک زمانہ آئے گا کہ مجھ پہ ایمان لانے والے وہ 10% بھی دین پہ عمل کر لیں گے تو بہت آگے نکل جائیں، اس لیے کہ ان کا سارا ایمان ہی بن دیکھے، سارا ایمان ہی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ ساری چیزوں پر ہم ایمان لے آئے، کچھ بھی نہیں دیکھا ہم، بس قرآن نے کہا، اس کے نبی نے کہا آمنا وصدقنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ لوگ جو بن دیکھے ایمان لائے ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے، ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے، سبحان ان کے لیے۔ اور آگے فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اے راز و نیاز دیا گلا جنابلی سرگوشی نال کرو، چھپ چھپا کے کرو یا اعلانیہ کرو، اللہ ساری گلا جنادہ پتہ وہ اپنی گفتگو کو ایسا کرو وَأَسِرُّوا کانا خوشی بالکل کانو کان وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، اب تمہاری گفتگو بڑی رازداری میں ہو، اب اجہروا یا اعلانیہ ہو، اللہ کو سبحان اللہ، کیا بات۔ ایک باپ کے دو بیٹے ایک ہی ماں کے بطن سے رائے سب جنم لینے والے، دونوں زمین پہ اکٹھے لیٹے ہوئے ہیں، اس کے دل میں جو خیال آ رہا ہے اس کو نہیں پتا، اس کے دل کے خیال کا اس کو نہیں پتا، اور دونوں کے تخیل کا اللہ کو پتا، دونوں کا ماں کہتی بیٹے کیا پکانا ہے، اب بیٹیوں کے ذہن میں بہو کے ذہن میں خیال آ رہا ہے، مگر ماں کو نہیں پتا، وہ پوچھ رہی ہے، ساس کو نہیں پتا بہو سے پوچھ رہی ہے کیا پکانا ہے آج، اور جو تخیل ابھی دماغ کے خانوں کے اندر ابھرا ہے اللہ کو پتا ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، وہ سینوں کے بھیدوں کو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ہماری عقل کو جھنجھوڑ کے کہہ رہے ہیں اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، ارے وہ نہیں جانتا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارا خالق تو ہے وہ، تمہیں پیدا تو کر سکتا ہے، اس کو پتہ نہیں تمہارا۔ آنکھ کو اس نے پیدا کیا، اس کی مکمل کیفیات کو حیات کو وہ جانتا ہے، کان کو پیدا کیا پوری حیات کیفیت کو جانتا، دل کو پیدا کیا اس کو کہاں تک رسائی دی سب کو جانتا ہے وہ، دماغ کو پیدا کیا اس کی کیفیات کو جانتا ہے، اس میں کتنی طاقت سب یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا دے وہو اللطیف الخبیر، وہ لطیف ہے، لطیف کا معنی مہربان بھی ہے، لطیف کو معنی اللہ لطیف بعبادی، اللہ مہربان ہے اپنے بندوں میں، اور لطیف کا معنی باریک بین بھی ہے، خبیر باخبر ہے، کتنا باریک بھی ہے۔ سیاہ رات ہو، سیاہ پتھر ہو، سیاہ رات، سیاہ چٹان، پتھر کی چٹان ہے اور سیاہ چیونٹی اس پر چل رہی ہے، اللہ وہ ایسا لطیف اور خبیر ہے کہ اس سے باخبر بھی ہے اور اتنا سمیع ہے، اس کے پاؤں کی آواز کو سن بھی رہا ہے، اس کو سن بھی رہا ہے۔ تو اس لیے کوئی آدمی اگر اللہ سے مناجات کر رہا ہے تو چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ ندامت اور تواضع کی کیفیت طاری کر کے ایسے جو دل سے مانگ رہا ہے اس کو پتہ ہے میرا بندہ کیا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اپنے دلی دل میں یا رب یا رب، اس کو پتہ ہے، اس کو پتہ ہے، بس اللہ ہمیں یہ ایمانیات کے زمرے میں جہاں ہم ایمان بالغیب ہے وہاں اس پہ بھی ایمان ہو کہ اللہ جناب دل دیا ساری گلا جان ہے جو دل میں آپ لیٹے ہوئے مانگ رہے ہیں، ہونٹ بھی نہیں حرکت کر رہے، اس کو پتہ ہے، بس ہم مانگنے والے بن جائیں اور لطیف و خبیر پہ ہمیں ایمان اور یقین آ جائے۔ جزاک اللہ۔